لیکن ہمارے سامنے انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں بن سکے گا مولانا صاحب. اگر آپ زندہ ہیں نا، آپ سلامت ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ خیر ہے. پھر صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا آقا آپ سلامت ہیں تو ہم سے جیسے ہزاروں لوگ آپ کے اوپر قربان جائے تو یہ سودا سستا ہے. ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، چاہے جس کسی صورت کے اندر ظلم ہو. جس نے ان کو پکڑ کے رکھ دیتا ہے. 3 قسم کے گناہ ایسے ہیں. پہلا گناہ وہ ظلم ہے. پروردگار سے یہ امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں امتحان اور آزمائش کی بٹھی میں ڈالا ہے اور ہمیشہ پورا تمہارے بچوں کو بھی، تمہارے بچیوں کو بھی، تمہاری بیویوں کو بھی بازاروں کے اندر، فٹ پاتھوں کے اندر. اور یہ کیا ہے؟ آؤ سنو قرآن کے الفاظ. ومن قتل منکم متعمدا فجزاؤہ جہنم. میرا رب کہہ رہا ہے ایک شخص اگر کسی اسلام کے راستے میں ان کی یہ خود کش دما کے رکاوٹ بن سکیں گے، ہرگز نہیں. جہاد کرو. انہوں نے کہا موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انہا هنا قاعدون. جا تو. اس کے اندر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. 10 محرم الحرام کیا. نمرود، شداد، حامان، قارون، یہ بڑے بڑے نام ہیں دنیا کے اندر. رات کو ظالم کا حمایتی نہ بنائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم مجھے اور آپ حضرات کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پروردگار مجھے اور آپ حضرات کو ظالم کی ظلم سے محفوظ فرمائے. اور پروردگار اپنے فضل و کرم کے ساتھ مجھے اور آپ حضرات کو ظالم کا حمایتی نہ بنائے. ظلم ایک بہت بڑا جرم ہے، جرم عظیم جسے کہتے ہیں. دنیا کی تاریخ میں قرآن کریم ظلم کی داستانوں سے بھرا ہوا ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کے اندر بھی قوم عاد اور قوم ثمود کا جو ظلم کا جو ایک بازار جنہوں نے گرم کیا ہوا تھا، لیکن قوم عاد بھی مٹ گئی، قوم ثمود بھی مٹ گئی. ظلم فرعونیت مشہور ہے. فرعون خود بھی مٹ گیا، اس کا ظلم بھی مٹ گیا. نمرود، شداد، حامان، قارون، یہ بڑے بڑے نام ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے ظلم کا بازار گرم کیا تھا اپنے زمانے کے اندر. مظلوموں کو پیسنے کی کوشش کر رہے تھے، ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے دین کو دنیا سے ناپید کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا نام زندہ رہا، وہ تابندہ رہا اور آج تک زندہ ہے. اور اس زمانے کے ظالم مٹ گئے اور ختم ہو گئے. صالح علیہ السلام کا نام ابھی تک دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن قوم صالح اور قوم ثمود یہ قومیں مٹ گئی، ختم ہو گئی. جن کے ظلم کی داستانیں بھی ختم ہو گئی اور مٹ گئی. فرعون بھی ختم ہوا، فرعون کا ظلم بھی ختم ہوا. نمرود، شداد، حامان، قارون بھی ختم ہو گئے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ آیا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل کھڑا رہا. ابو جہل کو اللہ نے ختم کر دیا، اس کا ظلم بھی ختم ہوا. لیکن محمد اور محمد کا دین آج تک باقی ہے. اس کا نام، آپ کا نام زندہ اور تابندہ ہے. ابو لہب مٹ گیا، ختم ہو گیا. جس کی زندگی کی شام ہو گئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے مسلمانوں کا نام آج تک روز روشن کی طرح زندہ اور تابندہ اور سلامت ہے. عتبہ اور شیبہ بھی ختم ہو گئے. یہ چونکہ محرم کا مہینہ ہے، اسی محرم کی 1 تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوپر ظلم کا ایک باب رقم کی گئی تاریخ کی کتابوں کے اندر. اور موسیٰ علیہ السلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوپر ظلم کرنے والے ظالموں کا نام مٹ گیا، ختم ہو گیا. خود بھی تباہ و برباد ہو گئے.
لیکن عمر فاروق کا نام آج بھی ابراہیمی مسجد کے اندر گونج رہا ہے۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوپر جو قاتلین عثمان نے یا قاتلان عثمان نے جو ظلم لایا تھا، وہ ظالم بھی ختم ہو گئے، ان کا نام بھی ختم ہو گیا، لیکن عثمان کا نام آج بھی باقی ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کا نام آج بھی ابراہیمی مسجد کے اندر پوری دنیا کے اندر اس کا نام گونج رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے اکابرین پر، علماء کرام کے اوپر، بزرگان دین کے اوپر جن لوگوں نے ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے فائر کر کے جن کو شہید کر دیا، ان کے جلسوں کے اندر، ان کے بڑے بڑے اجتماعات کے اندر جنہوں نے بم بلاسٹ کر کے اور جن کو خودکشی کا نام دے کر ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ان کا نام زندہ اور تابندہ اور سلامت ہے، لیکن ظالم خود مٹ گئے جن کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ ان کی سب سے بڑی سازش یہ تھی کہ عبداللہ کے یتیم کا نام دنیا سے ناپید کر دیا جائے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد مصطفیٰ کا دین اب ناقابل برداشت ہو گیا ہے، اب ان کو ختم کر دیا جائے۔ کیا اسلام ختم ہو سکا؟ ان لوگوں نے اسلام کو ختم کر دیا، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور اسم گرامی کو انہوں نے ختم کر لیا؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کی آواز کو بند کرنا چاہ رہے تھے اور دبانا چاہ رہے تھے، لیکن قرآن کی آواز آج بھی مسجد ابراہیمی کے اندر گونج رہی ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر، گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں، قریہ قریہ میں، بستی بستی میں، گلی گلی میں، کوچے کوچے کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ محمد کا نام بھی زندہ ہے، محمد کا قرآن بھی زندہ ہے۔ ظالم دنیا سے مٹ گئے، ناپید ہو گئے، ختم ہو گئے۔ آج بھی آپ نے دیکھا اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہے اور اسلامی سال کی انتہا بھی قربانی سے ہے۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، محرم کے مہینے کے اندر یکم تاریخ کو خلیفہ ثانی، مراد رسول، سسر رسول، مرید رسول عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ذی الحج آخری مہینے، اسلامی مہینوں، اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس کے اندر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ 10 محرم الحرام کو نواسے رسول، لال رسول، جگر گوشے رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ جی یاد رکھو، جس دین میں، جس دھرم میں، جس مذہب میں، جس مسلک میں قربانی نہیں ہوتی، وہ دین مٹ جاتا ہے، وہ دین ختم ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا جاؤ عمالقہ والوں کے ساتھ جہاد کرو، انہوں نے کہا موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون، جا تو اور تیرا رب ان قوم والوں کے ساتھ لڑو، ہم یہی بیٹھے رہیں گے۔ اس لیے آج تورات کا کوئی ایک صحیح نسخہ دنیا کے اندر تمہیں نہیں مل رہا۔ قرآن کے لیے، محمد کے دین کے لیے، محمد کے لاڈلوں نے، لشکر اسلام نے جو قربانیاں دی، اپنے بچوں کو جنہوں نے یتیم بنا لیا، اپنی بیویوں کو جنہوں نے بیوہ بنا دیا، آج بھی قرآن کہہ رہا ہے 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، کوئی آئے کرے شکار مجھے۔ اسلام قرآن جو کا تو ہے، اسلام جو کا تو ہے، اور ان لوگوں کو، ان بدبختوں کو اور ان خبیثوں کو، ان دیوسوں کو یہ گھمنڈ ہے کہ آج باجوڑ کے اندر مسلمانوں کی اجتماع کے اندر ہم بم دھماکہ کریں گے، بم بلاسٹ کرائیں گے، اس سے اسلام ختم ہو جائے گا یا قرآن ختم ہو جائے گا؟ اور جن لوگوں کے دل منور تھے وحی کے علم سے، جن لوگوں کے سینے روشن اور چمکدار تھے قرآن کے علم سے، وہ ریت کے ساتھ، زمین کے ساتھ، مٹی کے ساتھ ماہی بیاب کی طرح تھڑپ تھڑپ کر کلمہ پڑھتے رہے اور قربان ہوئے اور شہید ہوئے۔ کیا اسلام مٹ جائے گا؟ اسلام کے راستے میں ان کی یہ خود کش نما کے رکاوٹ بن سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے سامنے
فرعون کھڑا ہوا موسیٰ کو ختم کرنے کے لیے، موسیٰ ختم نہ ہو سکا، موسیٰ کا دین بھی باقی رہا، موسیٰ بھی باقی رہے، موسیٰ کا اور موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی باقی رہا۔ آج باجوڑ بھی باقی ہے، باجوڑ کے شہداء کا نام بھی زندہ ہے، اور اسلام بھی زندہ ہے۔ اسلام اپنے تدریج اور ترتیب کے ساتھ اسلام آگے آگے ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے یہ بدبختی کر لی اور جن لوگوں نے یہ شہمت کر لی ان کا نام اللہ نے مٹھا دیا۔ اور یہ کیا ہے؟ آؤ سنو قرآن کے الفاظ، ومن قتل منکم متعمدا فجزاؤہ جہنم۔ میرا رب کہہ رہا ہے ایک شخص اگر کسی مسلمان کو ناحق اور ناجائز قتل کرتا ہے، شہید کرتا ہے، فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ براہ راست جہنم ہے۔ جو یہ شخص مرے گا، مرتے ہی بغیر کسی سوال جواب کے یہ شخص جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ اللہ کے رسول کا فرمان سنو، میرے آقا نے فرمایا بیت اللہ کو ریزہ ریزہ کرنا، اینٹ سے اینٹ بجا دینا، بیت اللہ کو ختم کرنا، منہدم کرنا، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو ماں اور بہن کی اور بیٹی کی گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ مسلمان کو جب کسی ماں اور بہن کی اور بیٹی کی گالی دینا اتنا بڑا گناہ ہے، جب کسی مسلمان کو اور پھر مسلمانوں کے اندر کسی عالم کو اور جمعیت کے امیروں کو اور ان کے ذمہ داروں کو، ان کے عہدیداروں کو اس طرح خاک اور خون کے ساتھ لت پت کر کے شہید کرنا، پھر آپ اندازہ لگائیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس سے اسلام کا راستہ نہیں رک سکے گا، اسلام نہیں مٹے گا، قرآن ختم نہیں ہوگا، اسلام نہیں ختم ہوگا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ خود میری آقا کے چچا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، معذرت کے ساتھ آج میں ذرا کل کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو 6 لاکھ علماء کا امیر ہے، علماء کا امیر اور علماء کا قائد ہے، وہ اس دن ہاسپٹل کے اندر مریضوں کی عادت کے لیے گئے۔ ایک نوجوان جس کی اتنی بڑی داڑھی، اتنے بڑے بڑے بال تھے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، جن کی سینے پر جن کی گولیاں لگی، مولانا کے آتے ہی ان کی جان کے اندر جان آ گئی، جن کی روح مضبوط ہو گئی۔ مولانا سے پشتوں میں کہہ رہے تھے جب محترم قائدہ تھا جوندے نا اس بات زخون و پروانستا دا فرق نہ رہنے مسئلہ نستا، لیکن ہمارے سامنے انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ مولانا صاحب اگر آپ زندہ ہیں نا، آپ سلامت ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر 14 سال 15 سال پیچھے میری دماغ کی کھڑکیاں ٹک 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 اڑتی رہی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش میت رکھی ہوئی تھی 2 جہان کے سردار کے آگے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ دشمنان اسلام نے اور دین کے دشمنوں نے حمزہ کے جسم کے 11 ٹکڑے کر دیے تھے۔ آپ کے دونوں کان بھی کاٹ دیے تھے، ہونٹ بھی کاٹ دیے تھے، آپ کے سینے کو چھاک کر کے جگر اور کلیجے کو نکال دیا تھا، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے تھے۔ حضرت حمزہ کی بہن محمد مصطفیٰ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جاؤ میری آقا سے کہو ایک غمزدہ بہن اپنے بھائی کے لاش کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے آقا، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آ کر اپنے بھائی حمزہ کی لاش کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت زبیر آ کر میری آقا سے اجازت چاہی۔ میرے آقا نے سوچا کہ آخر بھائی ہے نا، ایک ماں اور بہن کے بیٹے ہیں اور بہن ہے، اگر اس حالت کے اندر حضرت حمزہ کو دیکھیں گے تو یہ ہارٹ اٹیک ہو کر یہ مر جائے گی حضرت صفیہ میری پھوپھی۔ اللہ کے رسول نے حضرت زبیر سے کہا زبیر بیٹا جاؤ اپنی ماں سے کہو محمد مصطفیٰ اجازت نہیں دے رہے، آپ اپنی بہن کو نہیں دیکھ سکتے، اپنے بھائی کو نہیں دیکھ سکتی اس حال میں، آپ نہ آئے۔ حضرت زبیر پھر جا کر اپنی ماں سے حضرت صفیہ سے کہنے لگے اماں جان میری آقا اجازت نہیں دے رہے حضرت حمزہ کو دیکھنے کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں کہیں آپ ہارٹ اٹیک ہو کر آپ نہ مر جائے، کہیں آپ شہید نہ ہو جائے۔ حضرت صفیہ نے جا کر حضرت زبیر سے کہا بیٹا جاؤ میری آقا سے کہہ دو میں سینہ کوبی کے لیے نہیں آ رہی، میں ماتم کے لیے نہیں آ رہی، میری آقا آپ کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے، ہم کیا صبر کا دامن چھوڑ دیں گے؟
یہ ہاتھ تو کٹ سکتے ہیں لیکن پر محمد آپ کا دامن نہیں چھو سکتا. میرے آقا سے کہو مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے بھائی کے لاش کو آخری دیدار کرنا چاہتی ہوں. میرے آقا بانپ گئے تھے، سمجھ گئے تھے کہ صفیہ صبر تحمل اور برداشت کا پیکر بن کر آنے والی ہے. حضرت زبیر سے کہا جاؤ بیٹے اپنے ماں سے کہو آ جائے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوجھل قدموں کے ساتھ آ گئی. حضرت حمزہ کے چہرے سے وہ جو چادر جنہوں نے اوڑھ لیا تھا چہرے پر ڈال دیا تھا وہ چادر ہٹائی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے جسم کے 11 ٹکڑے دیکھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ پھر ایک فاتحانہ نگاہ میرے آقا کے چہرے انور پر ڈال دیا. چہرے انور پر ایک فاتحانہ نگاہ ڈال کر کہنے لگے آقا آپ سلامت ہو نا، آپ کو تو کوئی چوٹ نہیں لگی، آپ کو تو کوئی زخم نہیں لگا. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں صفیہ میں سلامت ہوں. سنو ایک عورت کے جذبات، ان کے احساسات. میرے آقا کے ساتھ ایک عورت کی محبت دیکھیے. بھائی شہید ہوا پڑا ہے، صرف شہید نہیں ہوا، وجود کے 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صفیہ میں سلامت ہوں. پھر صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا آقا آپ سلامت ہیں نا؟ تو ہم سے جیسے ہزاروں لوگ آپ کے اوپر قربان جائیں تو یہ سودا سستا ہے. آج میں دشمنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم 1000 مسلمانوں کو شہید کر کے بم بلاسٹ کر کے اور ان کے خون کو بہاؤ، خون کے ہولی کھیلو، جتنا کھیلنا چاہتے ہو کھیلو. یہ اسلام کا قافلہ نہ رکنے والا ہے، یہ نہیں رکے گا. یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میرے رب نے اٹھائی ہے. تم اس وقت اگر مقابلہ کر رہے ہو جمعیت کے ساتھ نہیں، علماء کی جماعت کے ساتھ نہیں، تمہارا مقابلہ براہ راست میرے رب کے ساتھ ہے اور تمہارا مقابلہ براہ راست اس قرآن کے ساتھ ہے. ہمیشہ قرآن کے ساتھ مقابلے میں جو بھی آیا ہے قرآن نے اسے جوتے کی نوک سے ٹھوکر مار کر اسے تباہ کر کے برباد کر کے قرآن نکل گیا ہے. خدا کے مقابلے میں تم کچھ بھی نہیں ہو، نہ تمہاری طاقت کی کوئی حیثیت ہے، نہ تمہاری حیثیت کی کوئی حیثیت ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو. اللہ نے اس سے پہلے ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دیا تھا، اللہ تمہیں بھی عبرت کا نشان بنا دے گا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کر دیا تھا، دمشق شام کی جامع مسجد سے ایک شخص فرماتے ہیں ہم نے جمعے کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہم نکل گئے. ایک شخص کو میں نے دیکھا جو سام کی طرح زمین پر رینگتا ہوا جا رہا تھا، آنکھوں سے نابینا تھا، جس کے جسم پر کوڑ کی بیماری لگ گئی تھی اسی جسم پر، اور جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے، چہرہ جلا ہوا تھا. اس کی زبان پر ایک جملہ جاری تھا، اپنے زبان سے یہ کہہ رہا تھا یا عثمان قد ثبت قولاک وانی انتظر لثلاث. اے عثمان تیری 2 باتیں میری زندگی میں سچی ہو گئی جن کو اللہ نے مجھے دکھا دیا، اب تیری تیسری بات کا میں انتظار کر رہا ہوں. یہ شخص غالباً عبداللہ بن مبارک تھے. یہ فرماتے میں اس شخص کے قریب گیا، میں نے کہا کم وقت تو اس حال میں عثمان کا نام کیوں لے رہا ہے؟ اس شخص نے کہا بیٹا تو بھائی تجھے پتا نہیں ہے؟ میں نے کہا جی نہیں پتا نہیں. تم کون ہو؟ اس شخص نے کہا میں ان ظالموں اور ان بدبختوں، ان بدنصیبوں میں سے تھا کہ جن لوگوں نے عثمان کے گھر کی دیواروں کو پلانگ کر کے اندر داخل ہوئے تھے، جنہوں نے عثمان کو شہید کر دیا تھا. ان کے اندر پہلا حملہ ور میں تھا. عثمان کے بیوی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے روکنے کے لیے آ گئی. میں نے نائلہ کے نازک جسم اور چہرے پر ایک تھپڑ مارا جس کی وجہ سے وہ نائلہ گر گئی. حضرت عثمان کی بیوی. عثمان جذبے میں آ کر، وجد میں آ کر میرے پروردگار کے سامنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کرنے لگے پروردگار اس کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کو توڑ دے اور اس کو برس کی بیماری کے اندر مبتلا کر دے اور اس کی آنکھوں کی بینائی چھین لے اور اس کو قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنا دے. میں کوڑ کی بیماری کے اندر مبتلا بھی ہوں، ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں، برس کی بیماری کے اندر مبتلا ہوں. 2 چیزیں دیکھ رہا ہوں، تیسری چیز جہنم کے اندر جلنا اور گرنا ہے اور اس کا انتظار کر رہا ہوں. آج ذلت کی زندگی گزار رہا ہوں. عثمان کی بددعا مجھے لگ گئی ہے. آج میں کہتا ہوں پروردگار ملک پاکستان کے اندر اور مسلمانوں کے اوپر جو لوگ اس طرح سفاکانہ ظالمانہ انداز میں، آزادانہ انداز میں کھلے عام مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، بڑے بڑے اللہ رسول کی اجتماعات کے اندر جو اس قسم کی بدبختی کا ارتکاب کرتا ہے، پروردگار تو خود ان سے نمٹ.
تو خود ان قاتلین عثمان کی طرح رضی اللہ عنہ ان کی طرح ان کو بھی ذلت کر کے عبرت کا نشان بنا دے، جس طرح تو نے فرعون کے بارے میں کہا تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ قرآن آج بھی زندہ ہے، تابندہ ہے، بول رہا ہے، پکار رہا ہے، روک رہا ہے، سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ قرآن زندہ کلام کی طرح بتاتا ہے، خدا بھی گواہ ہے، اس کے فرشتے بھی گواہ ہے۔ آج تک خدا کی قسم میرا مطالعہ بتاتا ہے، میں نے کبھی ظالم کے گھر کے اندر بہار نہیں دیکھا، میں نے مظلوم کے گھر کے اندر کبھی خزاں نہیں دیکھی۔ آج امید کرتا ہوں انشاءاللہ ان ظالموں کے گھروں کے اندر تم بہار نہیں دیکھو گے۔ اللہ ان کو کوڑ کی بیماری میں مبتلا کر دے، اللہ ان کو کینسر کے مرض کے اندر مبتلا کر دے، اللہ ان شہداء کا بدلہ اللہ ان سے لے لے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ایک احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں آپ حضرات کی خدمت میں، اپنا دکڑا آپ کو سناتے ہیں۔ جب سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے ہم کھانا نہیں کھا سکتے، بچوں کے ساتھ بول نہیں سکتے، دل ٹکڑا ٹکڑا پارا پارا ہو گیا ہے۔ پروردگار تیرے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، کب تک مسلمانوں کو اس آزمائش کی بٹھی میں ڈالتے ہیں؟ کب تک ہمیں آزماؤ گے اور کب تک ہم سے یہ امتحان لوگے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول کے چہرے انور کو دیکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں صفیہ میں سلامت ہوں۔ اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ نے کہا یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں نا؟ تو ہم سے جیسے لاکھوں آپ کے لیے قربان ہو، یہ سودا سستا ہے، یہ مہنگا نہیں ہے میرے آقا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس زخمی کے پاس گئے، اس دو زخمی پشتوں میں بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ سلامت ہیں نا؟ مجھے میری زخموں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ہوتا رہے گا، ہوتا رہتا ہے۔ ہم ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر آگے ہم اسلام کے مشن کو آگے لے جائیں گے، ہمیں اس کی پرواہ کوئی نہیں۔ میں نے جب ان کی بات سنی یہ مضمون میرے ذہن کے اندر خود بخود آ گیا، تاکہ میں نے سمجھا کہ میں نے جمعے کے اجتماع میں اور آپ تک میں یہ بات پہنچا دوں، اور آپ کی وساطت سے اور اس کیمرے کی وساطت سے میں اپنے پاکستان کے مختلف اداروں کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ حالات ظلم کے ذریعے سے جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں، انما یاکلون فی بطون النار، یہ کھانا نہیں ہے جو تم لوگ کھا رہے ہو، یہ جہنم کی آگ اور جہنم کے ایندھن ہے جو تم اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہے ہو۔ مجھے میرے رب پر اس ذات پر امید ہے اور توقع ہے اور بھروسہ ہے اور یقین ہے، آج جس کرسی پر تم بیٹھ کر یہ سارا نظام تم چلا رہے ہو نا ناجائز، ایک دن میرا اللہ آئے گا میرا اللہ آئے گا، تمہارے بچوں کو بھی، تمہارے بچیوں کو بھی، تمہاری بیویوں کو بھی بازاروں کے اندر، فٹ پاتھوں کے اندر، مسجد کی سیڑھیوں پر بٹھا کر بیک کے ٹکڑے منگوانے پر اللہ مجبور کر کے چھوڑے۔ اللہ قدردان ہے۔ ایک بات مزید یاد رکھو، اللہ تعالیٰ زنا کو مہلت دیتا ہے، ستارے کی چادر ڈال کر کچھ نہیں کہتا، رشوت کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے، بے نمازی کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے، روزہ نہ رکھنے کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے، کچھ نہیں کہتا، قربان کر کے اپنے لیے ستارے کا چادر ڈال دیتا ہے۔ 3 گناہ ایسے ہیں خدا کی قسم جن کی سزا نقد ہوتی ہے، ان کو پکڑ کے رکھ دیتا ہے۔ 3 قسم کے گناہ ایسے ہیں۔ پہلا گناہ وہ ظلم ہے، ظلم کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہوں، میرے پروردگار نے کہا تھا بکواس کر، جھوٹ لوگ کرتا ہے کر، کچھ نہیں کہا۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل والوں پر ظلم ڈالنا شروع کر دیا تھا، اور میرے پروردگار نے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، میرے رب نے پکڑ کے دکھایا تھا۔ ایک ظالم کو اللہ مہلت نہیں دے گا، ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، چاہے جس کسی صورت کے اندر ظلم ہو، جس نوعیت کا ظلم ہو، اس ظلم سے بچو۔ ظالم کو اللہ مہلت نہیں دے گا، جلدی اس کی رسی کھینچ کر پکڑے گا۔ دوسرا جرم اور دوسرا گناہ جس کی سزا نقد ہوتی ہے، وہ والدین اور ماں باپ کی نافرمان کو اللہ نقد سزا دے کے چھوڑے گا۔ اور تیسرا جرم، تیسرا گناہ جس کی سزا نقد ہوتی ہے، اسے معاف نہیں کرتا، وہ سودی لین دین، سودی کاروبار کو پروردگار مہلت نہیں دے گا، ڈیل نہیں دے گا، رسی کھینچ کے پکڑ کے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا، بازار سارے بازار جسے رسوا کر کے چھوڑ دے گا۔ ان ظالموں کے لیے میں اپنے پروردگار سے یہ امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں امتحان اور آزمائش کی بٹھی میں ڈالا ہے اور ہمیشہ علماء کو شہید کیا جا رہا ہے،
بھائی کائنات کے محسن، انسانیت کے محسن، انسانیت کے مسیحا علماء، تمہارے ہر دکھ اور درد کے اندر یہی علماء شریک ہو رہے ہیں، جن کو خاک اور خون کے اندر ایسے لت پت کر کے جن کے چیخیں نکل گئی، اور جن کے بچے رو رو کر اپنے باپ کے پاس جانا چاہتے ہیں، اپنی ماں کے پاس جانا چاہتے ہیں، ان کے بچوں کا کون آسر بنے گا؟ اللہ آسر بنے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہونا سکے۔ میں ذرا جذبات میں میری باتوں زبان سے کچھ باتیں نکل گئی تھی، میں معذرت کے ساتھ میں میرے ہوش میں نہیں تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ظلم سے، والدین کی نافرمانی سے، سود سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ آپ کا وقت 15 منٹ میں نے زیادہ لے لیا، معذرت کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔